ہم لوگوں کو تمہاری خبروں کی ضرورت نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو، مگر کیا کروں، ہارون اب زندہ نہیں رہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو کیا تمہارے خیال میں ہارون کی زندگی میں ایسی بات کرنے کی مجھ میں ہمت ہے کہ اسے مردوں میں شمار کروں؟ تب مرا۔ اب اس بات کو چھوڑ دو، اللہ اس پر لعنت کرے۔ لاغو، ہارون مر گیا، ہارون مر گیا۔ کیا کسی نے سنا؟ ہارون مر گیا، ہارون مر گیا۔ کیا میری اور باتوں کو بھی سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر تمہاری باتیں اس قدر دلچسپ ہیں تو بولو، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ قبول کر لیا؟ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ سوائے شورش و بلوہ کے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے باپ کے زمانے میں ہم نے یہی کچھ کیا، کسی راستے پر چل کر نہیں بلکہ ہر اس راستے پر چل کر ملے گی جو خلافت پر ختم ہو۔ ٹھیک ہے۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ ہارون، تمہیں اور امین کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور تمہیں؟ مجھے مجوسی کہہ کر پکارتے ہیں۔ سنا ہے کہ میرے اور امیر المومنین کے سرداروں کے لیے پیغام لائے ہو؟ ہاں بولو، کیا پیغام ہے؟ میں تمہارے لیے پیغام لایا ہوں، اور میں محترم سرداروں کے لیے۔ پہلے میرے پیغام کو پڑھو۔ اجازت دیں تو تنہائی میں کچھ عرض کروں۔ ہم نے امیر المومنین کے سرداروں سے عہد کیا ہے کہ کوئی راز ایک دوسرے سے خفیہ نہیں رکھیں گے، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پیغام صرف آپ تک پہنچاؤں۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو ان کو بتا سکتے ہیں۔ نہیں میں اس کھیل کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ممکن ہے کہ بعد میں یہ احتمال پیدا ہو کہ میں نے مامون سے کوئی خفیہ عہد و پیما کیا ہے۔ فضل ابن سہل کے بھیجے ہوئے ہو نا؟ کوئی پیغام دو یا پھر حکم دیتا ہوں کہ تمہیں شرانگیزی کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے۔ ان دونوں کو لے جاؤ۔ اچھا چھوڑو، بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بولو۔ اے ابن روی، تو بہتر جانتا ہے کہ ہارون مجھے خراسان کی حکومت کے لیے مستقل سمجھتا تھا، اس لیے اس نے سپاہیوں کی رہبری میرے سپرد کی۔ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے گردن اطاعت کے ساتھ جھکا دو، اور جس قدر جلد ممکن ہو فوراً ہی سپاہیوں کا لشکر میری طرف روانہ کرو۔ البتہ میں خود تمہارے اس عہدے کے لیے خلیفہ سے سفارش کروں گا، اور تمہیں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ ہمیشہ میری حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہاری خدمت کا تمہیں بھرپور صلہ دوں گا۔ ختم ہو گیا؟ ہاں۔
بہت اچھا، اب تم بولو سرداروں کے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ امیر کے بیٹے مامون نے تم لوگوں کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ سالہ سال سے میرے باپ کے ہم رکاب رہے اور شمشیر زنی کی. تم لوگ مرحوم خلیفہ کی خواہشات و تعمیلات اور قلبی اضطراب سے اچھی طرح آگاہ ہو. اس نے امین کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا اور مجھے اس کا جانشین بنایا. عہد نامہ لکھ کر خانہ خدا پر آویزہ کیا اور مجھ سے اور تم سب لوگوں سے اس عہد نامے پر کاربند رہنے کی تلقین کی. اگرچہ میں محمد سے بڑا ہوں مگر چونکہ میں نے قسم کھائی ہے لہذا وفائے عہد کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ امین کی خلافت کے سامنے سرنگوں ہو جاؤں. امین خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. البتہ میں نے اور تم لوگوں نے صرف امین کی خلافت پر قسم نہیں کھائی تھی بلکہ عہد نامے کے دیگر نکات بھی اس میں شامل تھے. لہذا اب تم لوگ وفا کرو اور اپنی قسم کو یاد کرو اور فوراً میری جانب چلے آؤ. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اور تمہارے کندھوں پر اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. والسلام. ہم تک مامون کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک آدمی کافی ہے. تجھے قتل کر دوں گا. مامون تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر اس وقت تم بھی یہاں ہوتے تو یہ خنجر تمہارے پیٹ میں اتار دیتا. سنا کیا کہا؟ اب جاؤ ہمارا پیغام پہنچا دو. قتل کر دوں گا تجھ کو. مجھے چھوڑ دو. قتل کر دوں گا تجھے. مجھے چھوڑ دو. بھائیو آپ کی محبت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا علی ابن موسیٰ رضا پر پوشیدہ ہے؟ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات سے بے خبر ہے؟ لیکن اس ملک میں علی کے چاہنے والے بکھرے ہوئے ہیں. یہی اہم مسئلہ ہے کہ علی کے ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں. نہ صرف جسمانی طور پر منتشر ہیں بلکہ روحانی اور فکری طور پر بھی منتشر ہیں. کیا یہ وہی انتشار نہیں ہے جس نے علی ابن ابی طالب کو ہم سے چھین لیا تھا؟ کیا یہ وہی انتشار نہیں ہے جس نے حسن ابن علی کے جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے اور حسین ابن علی کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا تھا؟ کیا یہ یہی انتشار نہ تھا کہ جس نے زید ابن علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا تھا؟ وہ چیز جس کے علی ابن موسیٰ رضا محتاج ہیں وہ مومنوں کا اتحاد و یکجہتی ہے. اچھی طرح دیکھ لیا.
کس حالت میں ہے؟ اچھا ہے. کچھ بولا؟ ہاں. اچھا، کون ہے؟ اس بیابان میں کیا کر رہا ہے؟ بنی عباس کا ایک فرد ہے جس کے پاس فضل ابن روی کے لیے پیغام تھا، لیکن پیغام کا خلاصہ ابن روی کو اچھا نہیں لگا اور اس نے اس کو سخت جواب کے ساتھ واپس بھیج دیا. رشید، یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں. ہمارا راستہ اس طرف ہے. تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم جواب نہیں دو گے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں. اگر کبھی تم لوگ خراسان آئے تو؟ ہم خراسان نہیں آئیں گے. جانتا ہوں، لیکن اگر مجھے امید ہے کہ کسی دن میں تمہاری محبت کا جواب ضرور دوں گا. خدا حافظ. خدا حافظ. اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. یہ شخص مامون کے دربار سے وابستہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا لینا دینا؟ ممکن تھا ہم سے بے وفائی کرتا. اس طرح نہ کہو. حق وہی ہے جو میں کہوں. تو کیوں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آ جائے؟ کیونکہ اس بیابان میں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. تو پھر موت کو ساتھ لے کر چلنے کا تمہارا ارادہ تھا. اگر وہ حملہ کر دیتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو. وہ ایسا نہیں کر سکتا. اچھا، تو تم لوگ موت کا ارادہ رکھتے ہو. مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہارا تو مجھ پر قرض ہے. اس بات کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ رکھتا ہے، البتہ تمہارے لیے نہیں. تم خاموش رہو. مگر میں نے ایسا کیا کیا؟ ہم آپس میں دوست ہیں. چل رہے ہو یا نہیں؟ آ جاؤ. آ جاؤ. تم اس پر اعتماد کر رہے ہو؟ آ جاؤ. نہیں. آ جاؤ. اچھا، اب ہم یہاں سے جدا ہو جاتے ہیں. ہاں، اگر میری ضرورت ہو تو ہم فضل ابن سہل کے مہمان خانے میں مل سکتے ہیں. مجھے یاد رہے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ. امر ہے. سلام امر، خوش آمدید. سفر کیسا رہا؟ اپنی خبر کیوں نہیں دی؟ رشید کہاں ہے؟ رشید، رشید، کیا ہوا؟ رشید، میرے بیٹے رشید. پیغمبروں کے بعد اللہ کی حجت، وسیع رسول خدا، مینار ہدایت، ولی اللہ، رسول کے بھائی،
अली इब्न अबी तालिब अमीर उल-मोमिनीन ही थे, जो रसूल खुदा के बाद सबसे अफजल वाला, परहेजगारों के इमाम, नेकुकारों के मुक्तदा, वारिस, उलूम हिदायत पैगंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जैद है। हम मूसा इब्न जाफर के फर्जंदों में से हैं और ये चाहते हैं कि अपने बड़े भाई से कुछ सवालात करें। या अबुल हसन, अगर जालिम मुसलमानों के जानो माल और नफूस पर मुसल्लत हो जाए तो क्या उससे जंग करना वाजिब है या नहीं? वाजिब है। तो फिर हाथ बढ़ाएं ताकि सबसे पहले आपके भाई बैत करें। खुदा की कसम, इस तरह उठ खड़े होंगे कि जमात इराक और फारस, हिजाज और यमन को आपकी हिमायत पर आमादा कर लेंगे और बिसात जुल्म को यकसर उलट देंगे। सब्र करो भाइयों, ये बताओ कि आया रोजा वाजिब है या नहीं? यकीनन वाजिब है। ये कैसा सवाल है भाई? लेकिन अगर कोई बीमार हो तो फिर? बेशक शारे मुकद्दस ने जो भी वाजिब मुतय्यन किया है उसकी कुछ शराइत भी रखी है। नीज दूसरा सवाल, जब हारून जिंदा था तो आखिर क्यों उस वक्त यह अर्ज न किया और उसके जुल्म के खिलाफ क़याम न किया? क्योंकि उस वक्त शराइत मुहैया न थी। हारून जिंदा था और तमाम अमूर ममलिकत पर मुसल्लत। तो फिर यहां कौन सी शराइत है? इजाजत दो ताकि हम यहां अल्लाह की तरफ से वाजिब की हुई बातों की शराइत पर गौर करें और फिर उन लोगों की जानो माल जिन्होंने हम पर तकिया किया है महफूज रख सके। मैं खानदान बनी अब्बास में से नहीं हूं, ये सब जानते हैं। अलबत्ता मुसलमान हूं, अदलो इंसाफ का ख्वाहिशमंद, पैरोकार रसूल खुदा हारून का खिदमत गुजार और उनके बड़े बेटे मामून का हमराज। मैं भी तुम लोगों की तरह अमीन को खलीफा समझता हूं और अमूर ममलिकत में उसके तमाम कामों की तायीद करता हूं। लेकिन अमीन और उसके सरदारों ने हमारी तरफ से बढ़ने वाले दोस्ती के हाथ को गलत समझा और हमारी तरफ से भेजे गए कासिदों से नारवा सलूक रखा, हत्ता कि एक कासिद को बिला वजह कत्ल कर दिया। रजा, बोलो बोलो रजा। अमीरजादे ने, जो अपने भाई अमीन के लिए बहुत खैरअंदेश हैं, किसी भी नागहानी मुसीबत और आफत से बचने के लिए मेरे बेटों को पैगाम देकर फजल इब्न रबी के पास भेजा ताकि उसकी जिम्मेदारियों को मुअय्यन किया जा सके। नतीजा क्या हुआ? कहो। रशीद को कत्ल कर दिया और मेरे दूसरे बेटे आमर को पैगाम देकर भेजा। आम्र? क्या पैगाम था? उन्होंने कहा, मामून से कह देना कि अगर तुम उसकी जगह होते तो ये खंजर तुम्हारे पेट में उतार देते।